اسے تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم کس مقام پر پروردگار متعال کے بارگاہ میں حاضر ہیں. جو بہترین ہے انہوں نے تو ماہ مبارک رجب کی فضیلتوں کو بندگی کے راہوں میں حاصل کیا، اس کے بعد ماہ مبارک شعبان کی فضیلتوں کو بندگی کے راہوں میں حاصل کیا، اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوئے. اور اگر ماہ مبارک رجب اور شعبان کی فضیلتوں کو دن کے حساب سے گنا جاتا ہے تو ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے فضیلتوں کو ہر پل اور ہر لمحے کے حساب سے گننا چاہیے. بہرحال انہوں نے ماہ مبارک رمضان کو بھی بہترین حالت میں گزارا، شبہ قدر میں بہترین استفادہ کیا، اور اب پروردگار متعال کے سامنے عید کے دن صبح اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں، بار بار دعا کر رہے ہیں. یہ کیا دعا طلب کر رہے ہیں پروردگار متعال سے؟ کون سی دعا ہے جو اس وقت طلب کی جانی چاہیے کہ جب پروردگار متعال حاضر ہے؟ اچھا، سچویشن بھی کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے. ایک طرف سے ماہ مبارک رمضان کے چلے جانے کا دل میں افسوس ہے، پڑھیں دعائے صحیفہ سجادیہ، دعائے وداع ماہ رمضان، کس طرح امام علیہ السلام رو رو کر ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہتے. اور ایک طرف سے وحشت ہے اس بات کی کہ اب وہ فرصتیں ہاتھ سے نکل گئیں. ماہ مبارک رمضان میں اگر غلطی بھی ہو جاتی تھی، اگر گناہ بھی ہو جاتا تو کم سے کم اس گناہ کی ندامت اور پشیمانی اتنی زیادہ تھی کہ وہ معاف ہو جایا کرتے تھے، یا پھر کوئی اچھے نیک عمل کی توفیق حاصل ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے بار بار گناہ معاف ہو جایا کرتے تھے. لیکن اب وہ فرصتیں ہاتھ سے چلے گئیں اور پتہ نہیں اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. اس مقام کو آپ درک کریں، اس کرب میں، اس اندوہ میں اور اس خوشی میں کہ پروردگار متعال کی اتنے عرصے عبادت کرنے کا نتیجہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کر رہا ہوں. تو اب اس موقع پر جب اہل بیت علیہم السلام کسی دعا کو ہدیے کے طور پر ہمیں دیں گے کہ تم اس دعا کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں طلب کرنا، تو وہ کیا عظیم ترین دعا ہوگی، کیا اس کے معنی ہوں گے. توجہ کریں، ہم ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، اللہم یا اللہ اہل الکبریاء والعظمہ، اے وہ کہ جو اہل ہے کبریائی اور عظمت کا، جو بزرگی اور طاقت والا ہے، جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جس کا کوئی ہمانند نہیں ہے، جس کا کوئی مثل نہیں ہے. وہ اہل الجود والجبروت، اے صاحب بخشش، اے عطاؤں پر عطائیں کرنے والے، اے نعمتوں پر نعمتیں دینے والے، اے جبروت کے مالک، اے وہ کہ جس کے جن اور ملک خادم ہیں. دنیا کے بڑے بڑے لوگ کا سب سے بڑا فخر یہ ہوتا ہے کہ وہ تیری بندگی کریں، ان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہوتا ہے، جیسے کہ اہل بیت علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا اعزاز، ہمارا سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ ہمیں پروردگار متعال کا بندہ کہا جائے. اس جملے کو یاد کریں مولا علی علیہ السلام کے، کفاؤ بی عزن ان تکون لک عبدا، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَاؤ بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، یہی فخر میرے لیے کافی ہے. تمام فخر کو ایک فخر میں اگر خلاصہ کروں، وَكَفَاؤ بِي فَخْرًا، کافی ہے میرے لیے فخر، أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، کہ تو میرا رب ہے. یہ ہے وہ جبروت کہ عظیم ترین مخلوقات تیری اس بات کو فخر محسوس کرتی ہیں کہ وہ تیری بندگی کریں. وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، لیکن اس کے باوجود تو تمام شوکت و عظمت و کبریائی کے باوجود معاف کرنے کا اہل ہے. تو وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، انہیں بار بار موقع دیتا ہے. بڑی بڑی گستاخیوں کے بعد تو اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے اور وہ آ کر اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں. تو انہیں امید دلاتا ہے کہ جب وہ تیرے در سے روانہ ہوں گے تو ان کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. کیا تیری عظمت ہے. عزیزان گرامی، اب بھی اگر استغفار کا موقع نہیں ملا، اب بھی دل کو ایک دفعہ جوڑے پروردگار متعال سے، اور اس کے بعد دیکھیں اگر کبھی یہ دل الگ ہوتا ہے تو ایک دفعہ دل سے پروردگارہ ہماری چھوٹی بڑی گناہوں کو، تمام لغزشوں کو، ماہ مبارک رمضان میں ہوئی ہوں ہم سے یا اس سے پہلے، جب بھی پروردگارہ تو معاف فرما دے. ہم دل سے چاہتے ہیں
کبھی کبھار ہمیں یقین نہیں آتا لیکن ہم دل سے چاہتے ہیں کہ تمام ان عظمتوں کو حاصل کر سکیں جو تیرے یہاں موجود ہے. دعا کو دیکھیں عزیزان گرامی, دعا بھی ہمیں اسی جہت میں حرکت دیتی ہے. وہ اہل التقوی والمغفرہ, تو اس بات کا لائق ہے کہ تیرا تقوی اختیار کیا جائے, اور تقوی کا رزلٹ یہ ہوگا کہ میرے افکار اور رفتار اور گفتار میں تجھ پر ایمان کی جھلک نظر آئے گی. اب سوال کرنے کا موقع آ گیا. اسألک بحق ھذا الیوم, عیدی مانگ رہے ہیں پروردگار متعال سے, ہم تجھ سے مانگتے ہیں اس دن کے واسطے سے, الذی جعلتہ للمسلمین عیدا, جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا. ولمحمد, اور خاص بات تو یہ ہے کہ ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ, اور محمد و آل محمد کے لیے ذخرم و مزیدہ, اس دن کو ایک بہت بڑا ذخیرہ قرار دیا, اور تمام نیکیوں اور بخششوں اور اچھائیوں کو تو نے ان کے لیے اس دن میں کئی گنا زیادہ کر دیا. عجیب و غریب دن ہے. اب ہم پروردگار متعال سے 5 دعائیں طلب کریں گے. اب آپ کو پتا چلے گا, اگر اس تصور کو دوبارہ زندہ کرے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 مہینے کی بندگی کا نچوڑ ہے, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دعا اتنی عظیم کیوں ہے, اتنی عظمت اس دعا میں کیوں ہے. 5 دعائیں پروردگار متعال کے بارگاہ میں. ان تصلی, پہلی دعا, ان تصلی علی محمد و آل محمد, پروردگار تو محمد و آل محمد پر درود نازل فرما. دوسری دعا, وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد, پروردگار تو ہمیں ہر اس خیر میں داخل کر دے, ہر اس نیکی میں داخل کر دے جس نیکی میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا. یہ ہے پیروکار کہ جہاں پر وہ جاتے ہیں یہ بھی ان کے پیچھے چلا جاتا ہے, اور یہ صرف اور صرف دعا کو طلب کرنے سے حاصل ہوتا ہے. ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد و آل محمد, تو ہمیں داخل کرے ہر اس خیر میں جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا. وَأَن, تیسری دعا, وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد, اور ہر اس برائی سے باہر نکالے کہ جس برائی سے تو نے محمد و آل محمد کو باہر نکالا. اس کا مطلب اب پیروکاری کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دل میں عقیدہ ہو, دل میں ادعا ہو, دل میں محبت ہو, لیکن اعمال کی کسی بھی قسم کی سنخیت نہ ہو محمد و آل محمد سے. نہیں, وَأَن تُدْخِلَنِي, ہمیں مجھے داخل کر, فی کل خیر ادخلت فی محمد و آل محمد, ہر اس خیر میں کہ جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا. وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد, ہر اس برائی سے مجھے باہر نکال کے جس سے تو نے محمد و آل محمد کو باہر نکالا. چوتھی دعا, اللہم انی اسألک خیر ما سألک عبادک الصالحون, پروردگارا آج کے دن تیرے نیک بندوں نے تجھ سے بہت ساری دعائیں مانگی ہوں گی. سب سے نیک تیرا بندہ ہمارے زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری نے نہ جانے کیا خوبصورت دعائیں تجھ سے طلب فرمائی ہوں گی. پروردگارا اللہم انی اسألک, پروردگارا ہم تجھ سے چاہتے ہیں خیر ما سألک عبادک الصالحون, ان بہترین دعاؤں کو جو تیرے صالح بندوں نے تجھ سے طلب فرمائی ہے وہ دعا کریں, تو تو ان کی دعا کو ہمارے حق میں مستجاب فرما دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ, پروردگارا ہم پناہ مانگتے ہیں ہر اس چیز سے کہ جس سے تیرے بہترین بندوں نے تجھ سے پناہ مانگی. اب اگر اس تصور کو جگائے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 مہینے کی بندگی کا نچوڑ, جیسی بھی بندگی کی, جو بھی کیا, دعا ہم ان کے واسطے سے طلب کر رہے ہیں جنہوں نے اس مہینے کے یا ان 3 مہینے کے بندگی کا حق ادا کیا ہو. لہٰذا یہ دعا اتنی عظمت رکھتی ہے. اس روح کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ, اس امید کے ساتھ پروردگار متعال کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور پروردگار متعال سے عیدی طلب کریں اس دن کی.